آج مجھے در حقیقت ماہ رمضان مبارک کے ضمن میں اور اس میں جو روزے کا حکم دیا گیا ہے اس کی جو خصوصی فضیلت اور حکمت ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں میری رائے ان مفسرین کے ساتھ ہے کہ جن کا خیال یہ ہے کہ ان میں رمضان مبارک کے روزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ابتداءً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ روزے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ قمری، ان کو ایام 20 اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بڑی روشن ہوتی، ابیض کی جمع ہے 20، سفید راتوں والے دن 13ویں، 14ویں، 15ویں۔ یہ بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ اس کا التزام فرماتے تھے نفلی روزوں کی حیثیت سے، ہر مہینے میں یہ 3 روزے آپ رکھتے تھے۔ اس کے ضمن میں فرمایا گیا اولاً تو وہ بات جو میں عرض کر چکا ہوں، عبادت صوم کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ضبط نفس، تم اپنی بہیمیت اور حیوانیت پر قابو پالو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا نفس امارہ تمہیں اپنا غلام بنا لے۔ یہ تمہارا مرکب ہے، سواری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سوار ہونے کی بجائے سواری کے تابع ہو جاؤ۔ یہ ہے عبادت صوم کی اصل غرض، ایک مشق ہے اپنے حیوانی اور جبلی تقاضوں کو اپنے ضبط میں، کنٹرول میں رکھنے کی۔ کیونکہ اہل عرب اس عبادت سے مانوس نہیں تھے، لہذا ابتداءً انہیں مانوس کرنے کے لیے یہ 3 دن کے روزے ہر مہینے میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق 9 سے کم پر ہوگا۔ اس کے ضمن میں 2 رعایتیں دی گئی۔ ایک رعایت یہ کہ اگر کوئی ان ایام 20 میں کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے تو ان میں وہ روزہ قضا کر لے، بعد میں اس کی تعداد پوری کر لے۔ ایک اضافی رعایت یہ رکھی گئی کہ جو شخص صحت مند ہونے کے باوجود، مقیم ہونے کے باوجود، پوری طرح طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ 1 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر 2 کو کھلائے، 10 کو کھلائے تو یہ اس کے لیے نیکی ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم۔ لیکن جان لو کہ روزہ رکھنے ہی میں تمہارے لیے مصلحت ہے، بہتری ہے۔ اس میں جو تمہاری روحانی ترقی کا راز مضمر ہے وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس سے کہ تم فدیہ دے کر، اس کا کفارہ دے کر اور اس سے گلو خلاصی کرو۔ یہ تو بات وہ ہے کہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب تیسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس عبادت کو اب 1 مہینے کے تسلسل کے ساتھ جو رکھا گیا تو کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا تھا۔ یہ قرۂ فال بنام من دیوانہ زدن، رمضان مبارک کا انتخاب کیوں ہوا؟ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نزول قرآن کا آغاز ہوا شب قدر میں، اور وہ شب قدر رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے۔ اور یہ بھی رائے ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک جو پہلا آسمان ہے وہاں اتار دیا گیا تھا۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا، جیسا کہ حکمت خداوندی میں معین تھا، تدریجاً نجمن نجمن قرآن کا نازل کرنا، اس طرح اتارتے رہے۔ بہرحال رمضان مبارک کے انتخاب کی بنیاد یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی عظمت کا بیان آیا 3 الفاظ کے حوالے سے۔ یہ قرآن کیا بنا کر اتارا گیا ہے؟ ہدی للناس، نمبر 1 تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ یہ رہنمائی علمی بھی ہے، فکری بھی ہے، نظری بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ عملی اعتبار سے انفرادی زندگی کے لیے بھی ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی، اور ایک مکمل انسان کے لیے رہنمائی، پورے انسان کے لیے رہنمائی۔ اس لیے کہ انسان میں فکر بھی ہے، اس میں عقل بھی ہے، اس کی قوت نظری بھی ہے، تو اس کے لیے بھی رہنمائی درکار ہے۔ پھر اس کا عمل کا معاملہ ہے، کیا کرے کیا نہ کرے۔ قدم قدم پر 2 راہیں آ جاتے ہیں، کدھر جائے کدھر نہ جائے۔
ذرا بھٹک گئے تو بات بہت دور پہنچ جائے گی. لہذا قدم قدم پر اسے عملی رہنمائی کی ضرورت ہے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی. تو قرآن کی شان یہ ہے کہ ھدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا گیا. اس کا تقابل کر لیجئے، سورہ بقرہ کے شروع میں ہے ھدی للمتقین. یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن میں بچنے کی خواہش ہے، جو غلطی سے بچنا چاہتے ہیں، جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں، جن کی اخلاقی حس بیدار ہے، زندہ ہے، وہ لوگ ہیں متقی. تو ان دونوں میں ربط یہ ہوا کہ قرآن اپنی جگہ تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے استفادے کے لیے شرط ہے تقویٰ. تقویٰ ہوگا تو انسان استفادہ کرے گا، ورنہ سورہ بقرہ ہی کے تیسرے رکوع میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. دل میں اگر کجی ہے، انسان اپنے نفس سے مغلوب ہے، عقل انسانی پر شہوات اور خواہشات اور جذبات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید سے بھی اسے ہدایت نہیں ملے گی بلکہ ضلالت ملے گی، گمراہی ملے گی. ہاں اگر دل کے اندر نیکی کی طرف ایک رجحان پیدا ہو چکا ہو، طلب پیدا ہو چکی ہو، میں جاننا چاہتا ہوں میں کیا کروں، جیسے کہ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے، ان کا انتقال حضور پر وحی کے آغاز سے قبل ہو گیا. ان کے بیٹے تھے حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں، حضرت عمر کے بہنوئی، حضرت عمر کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب، وہ ان کے نکاح میں تھی. تو ان سعید کے والد جو تھے زید، وہ موحد کامل ہو چکے تھے اپنے غور و فکر اور عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں، موحد کامل. لیکن اب کیا کروں، اللہ کی پرستش کیسے کروں، عملی رہنمائی تو میرے پاس نہیں ہے، کوئی کتاب موجود نہیں تھی. لہذا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے کروں. جن لوگوں میں یہ طلب اور یہ تڑپ پیدا ہو چکی تھی، سوچئے ان کے لیے بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اور نزول قرآن کتنی بڑی نعمت تھی. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے پیاسے کو پانی مل جائے. آپ کو معلوم ہے کہ پیاسے کے لیے کوہ نور ہیرا جو ہے اس کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے تو پانی کا گھونٹ چاہیے. تو جب ہدایت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تو ہدایت ہی سب سے بڑی بات ہے. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے ھدی للناس. دوسری بات فرمائی وبینات من الہدی والفرقان. ہدایت فلسفیانہ انداز میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید بینات کی شکل میں نازل ہوا، روشن واضح. فطرت سلیم ہو انسان کی فوراً لپک کر قبول کر لے گا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. بینات من الہدی والفرقان، رہنمائی اور فرق کر دینے والی شے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ راستہ فلاح کی طرف لے جانے والا ہے، یہ راستہ خسارے اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے. یہ صلاحیت اور تمیز قرآن مجید کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. تو ہدایت اور حق و باطل کے مابین فرق و امتیاز کی بینات بن کر قرآن نازل ہوا. اب فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہ فا جو یہاں پر ہے یہ یوں سمجھیے کہ اس نے جوڑ دیا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن نزول کے رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اور اس میں مقیم ہو اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اس کے روزہ رکھے. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی ایک رعایت برقرار رکھی، کیونکہ یہ کتاب فطرت ہے، ہماری شریعت جو ہے فطرت انسانی کی مطابقت کے ساتھ ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دوہرا کر لے آئے اس بات کو کہ وہ رعایت جو ہے علی حال ہی حسب سابق برقرار ہے، جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں. لیکن وہ جو رعایت تھی کہ چاہے صحت مند بھی ہے انسان،
لیکن روزہ نہ رکھے تو کفارے کے طور پر، فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ رعایت وڈرا کر دی گئی، یہ اب نہیں ہے۔ امام راضی نے یہ بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے اس مقام پر، وجوب علی التخییر، کہ ایک تو وجوب ہوتا ہے جس میں اختیار دیا جائے، واجب ہے لیکن چاہے یہ چاہے وہ، ایک آلٹرنیٹو ہے موجود۔ روزہ واجب ہے لیکن اس کا ایک آلٹرنیٹ بھی ہے کہ نہ رکھو تو تم اس کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ لیکن اب یہ وجوب جو ہے یہ وجوب عینی ہے کہ اب روزہ ہی رکھنا فرض ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ رعایت کیوں برقرار رکھی بیماری اور سفر کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ لیکن وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب تعداد لازماً پوری کرنی ہوگی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو۔ اب میں در حقیقت اسی حصے کی جو ہے زیادہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو ربط یہ سمجھ لیجئے کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، یہ تو پہلی آیت سے ثابت ہو گیا، اور تقوی شرط ہے قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کی۔ لہذا ماہ رمضان مبارک میں یہ دو عبادتیں جمع کر دی گئی۔ دن میں روزہ رکھو تاکہ کچھ تقوی پیدا ہو، کچھ پیدا ہو، تھوڑا ہو کچھ تو ہو، اور رات کو اب کھڑے رہو اور سنو قرآن کو اور جذب کرو تاکہ تمہارے اندر اس کی عظمت کا صحیح ادراک ہو، تم اسے پہچان سکو کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش پڑا ہے تو چاہے ڈی ہائیڈریشن بھی ہے، پانی کی کمی، اسے تو احساس ہی نہیں، لیکن ذرا ہوش میں آ جائے تو فوراً پکارے گا پانی پانی پانی، اور اب اگر اسے پانی دیا جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ پانی کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ تین مرحلوں میں بات کو سمجھ لیجیے۔ اگر روح انسانی دبی ہوئی ہے حیوانی وجود کے نیچے بوجھ تلے تو گویا کہ بے ہوش ہے، اسے اپنی ضرورت کا بھی احساس نہیں۔ روزے سے وہ حیوانیت کا بوجھ اور ثقل کم ہوا تو وہ ذرا ہوش میں آئی، ہوش میں آئی تو اب اس کے اندر طلب پیدا ہوئی ہدایت کی، معرفت، قرب الہی۔ روح تو در حقیقت یہی دو چیزیں چاہتی ہے، یہی اس کی غذا ہے۔ جیسے ہمارے جسم کے لیے غذا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ غذا بھی وہیں سے آتی ہے جہاں سے ہمارا یہ جسم آیا ہے، اسی مٹی سے، اسی زمین سے یہ جسم بنا ہے، وہیں سے غذا آ رہی ہے۔ نباتات ہو، حیوانات ہو، یہ سب ان کا سورس کیا ہے؟ آخر یہی زمین۔ گندم وہیں سے اگ رہی ہے، چاول وہیں سے اگ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ بکری کا گوشت جو آپ نے کھایا ہے تو کس سے بن رہا ہے؟ بکری بھی وہی گھاس کھا رہی ہے اور وہی پتے کھا رہی ہے جو اسی زمین سے اگ رہے ہیں۔ تو جہاں سے ہمارا یہ خاکی وجود آیا ہے، حیوانی وجود، وہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے۔ روح کی غذا وہیں سے آ رہی ہے جہاں سے وہ روح آئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ تو امر رب ہے۔ حال ہی میں ہمارا تعارف ہوا ہے، ایک شاہ صاحب ہے، بزرگ شخصیت ہے، بہت ان کے مرید ہیں، عبدالرؤوف شاہ صاحب، اگی ہے ایک جگہ مانسیرا سے ذرا آگے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں کہ یہ روح اور قرآن یہ تو ایک ہی گاؤں سے آئے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہیں پردیس میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے آپ کو اپنے شہر کا، گاؤں کا کوئی آدمی نظر آ جائے، کیسے لپکتے ہیں آپ کی طرف۔ اسی طریقے سے جہاں سے روح آئی ہے وہیں سے یہ قرآن آیا ہے۔ اس اعتبار سے روح کی غذا اور تقویت اور تغذیہ کا سامان قرآن ہے۔ جب تک روح بے ہوش ہے اسے احساس ہی نہیں۔ روزے نے اسے ذرا بیدار کیا ہے، اس لیے کہ اس پر حیوانیت کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو گیا۔ اب جیسے ہوش میں آتے ہی آدمی پانی مانگتا ہے، ایسے ہی وہ روح جو ہے وہ اپنا تقاضا جو ہے وہ اس کے اندر بیدار ہوا۔ اب قرآن نازل ہوگا تو اس کی عظمت اور قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ یعنی صوم رمضان کی جو دو نتیجے نکلے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، دیکھیے پیاسے کو پانی مل جائے تو فوراً کہے گا الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح جب روح انسانی کو یہ اپنی ضرورت کی شے ملی جس کی اسے پیاس تھی تو تکبیر جو ہے اور حمد اور ثنا اللہ کی وہ اس کے گہرائیوں سے برآمد ہو۔